تاریخ میں نا کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو سب کچھ بدل کے رکھ دیتے ہیں، ایسے لمحے جن کے بارے میں سوچیں تو ناممکن سا لگتا ہے۔ جنگ بدر کی کہانی بھی ایک ایسے ہی لمحے کی ہے، ایک ایسی لڑائی جس نے سچ پوچھیں تو تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ ذرا سوچے تو، ایک طرف ہے صرف 313 مسلمان اور ان کے مقابلے میں مکہ کے قریش کا پورا 1000 کا لشکر۔ مطلب یہ کوئی برابری کا مقابلہ تو تھا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نوبت آئی ہی کیوں، یہ تصادم ہوا ہی کیوں؟ دیکھیں، یہ بات کسی جنگ کے ارادے سے شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس کی جڑیں تو اس وقت میں ہیں جب مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ، گھر بار، مال و اسباب سب وہیں چھوڑ آئے تھے، اور قریش نے کیا کیا؟ ان سب چیزوں پر قبضہ جما لیا۔ تو یہ جو مشن تھا نا، یہ دراصل اپنے ہی چھینے ہوئے مال کو واپس لینے کی ایک کوشش تھی۔ اور ہاں، یہ نقطہ بہت اہم ہے، یہ کوئی لوٹ مار یا ڈاکہ زنی کی کوشش ہرگز نہیں تھی جیسا کہ بعض اوقات سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، یہ سیدھا سیدھا انصاف کا معاملہ تھا۔ مسلمانوں کا مقصد اس قافلے کو روکنا تھا جس میں انہی کا لوٹا ہوا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ یہ اپنے حق کو واپس لینے کی بات تھی۔ اب ہوا یہ کہ قافلے کے سردار ابو سفیان کو مسلمانوں کے ارادوں کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے فوراً مکہ ایک قاصد دوڑایا مدد کے لیے، اور اس زمانے میں نا ایمرجنسی کا اعلان کرنے کا طریقہ بڑا ہی ڈرامائی ہوتا تھا۔ قاصد جب مکہ پہنچا تو اس نے سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اپنے ہی اونٹ کی ناک اور کان کاٹ دیے۔ یہ ایک طرح کا سگنل تھا کہ خطرہ بہت بڑا ہے، فوراً کچھ کرو۔ اور مکہ میں یہ خبر بس جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک تھا ابو جہل۔ اس کے لیے نا اب یہ صرف قافلے کو بچانے کی بات نہیں رہی تھی، نہیں، یہ اس کے لیے انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ ایک ضد تھی کہ مسلمانوں کو سبق سکھانا ہے۔ سپاہیوں کی تعداد کا فرق تو تھا ہی، وہ تو ہم نے دیکھا، لیکن ذرا وسائل کا فرق دیکھیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، دوسری طرف قریش پورے 100 گھوڑوں سے لیس ایک لشکر۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں تھا، یہ تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب اس کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ابو سفیان جو قافلے کا لیڈر تھا، وہ بڑا چالاک تھا۔ اس نے راستہ بدل لیا اور قافلے کو بچا کر نکال لے گیا۔ مطلب جنگ کی اصل وجہ ہی ختم ہو گئی۔ لیکن ابو جہل، اس کے تکبر نے اسے واپس نہیں مڑنے دیا۔ اس نے کہا، قافلہ تو محفوظ ہے، لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم انہیں کچل نہ دیں۔ ہمارے پاس ان کے ہر ایک آدمی کے مقابلے میں 3 آدمی ہیں۔ یہاں سے نا کہانی ایک بالکل نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ جب آپ کے پاس تعداد کی طاقت نہ ہو تو پھر آپ کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ حکمت عملی۔ اور مسلمانوں نے بالکل یہی کیا۔ انہوں نے لڑائی شروع ہونے سے بھی پہلے میدان میں ایک ایسی برتری حاصل کر لی جو فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ ہوا یوں کہ جب مسلم لشکر نے بدر کے قریب پہلے کنویں پر پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، کیا یہاں پڑاؤ ڈالنا اللہ کا حکم ہے یا یہ جنگی حکمت عملی اور مشورے کا معاملہ ہے؟ یہ سوال یہ اس قیادت کے انداز کو ظاہر کرتا ہے جہاں ہر کسی کی رائے کی قدر تھی۔ اور یہ مشورہ کیا ہی شاندار تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ آگے بڑھ کر پانی کے جتنے بھی کنویں ہیں ان سب پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دشمن کی فوج پانی سے محروم ہو جائے گی۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں مسلم فوج نے بالکل خاموشی سے اپنی پوزیشن بدلی اور میدان جنگ کے سب سے اہم وسیلے پانی پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب میدان سج چکا تھا۔ ایک طرف تھا غرور اور تعداد کا گھمنڈ، اور دوسری طرف ایمان اور بہترین حکمت عملی۔ بدر کا دن، جسے تاریخ میں یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن، بس شروع ہونے ہی والا تھا۔ اس دور کے روایت کے مطابق نا جنگ کا آغاز سیدھا فوجوں کے ٹکراؤ سے نہیں ہوتا تھا، پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے۔ قریش کی طرف سے ان کے 3 بہترین جنگجو میدان میں اترے اور انہوں نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ قریش کی طرف سے کون آگے بڑھا؟ عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا اپنا بیٹا، اور ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی صفوں سے نکلے حمزہ رضی اللہ عنہ، عبیدہ رضی اللہ عنہ اور نوجوان علی رضی اللہ عنہ۔ یہ صرف فوجوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ تو اب خاندانوں کی لڑائی بن چکی تھی۔ اور یہاں ایک ایسا منظر ہے جو اس جنگ کی ذاتی قیمت کو بڑے ہی دل دہلا دینے والے انداز میں دکھاتا ہے۔ عتبہ کا ایک اور بیٹا جو مسلمان تھا، وہ مسلم فوج کی صفوں میں کھڑا تھا اور اپنی آنکھوں سے اپنے والد، اپنے چاچا اور اپنے ہی بھائی کو قتل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ یہ جنگ خاندانوں کو بیچ سے چیر رہی تھی۔ انفرادی مقابلوں میں شکست کے بعد ابو جہل نے غصے میں آ کر پوری فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔
मुसलमानों को अपनी कम तादाद का अच्छी तरह अंदाजा था, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने के बजाय एक दिफाई पोजीशन संभाल ली। प्लान ये था कि दुश्मन को अपनी तरफ आने दो और उनकी बड़ी तादाद को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। और ये हिकमत अमली हैरान कुन हद तक कामयाब हुई। कुरैश का हमला पूरी तरह से बिखर गया। शुरू में जो हलाकतें हुईं उनका तनासब जानते हैं क्या था? हर एक शहीद होने वाले मुसलमान के मुकाबले में कुरैश के 5 सिपाही मारे जा रहे थे। अबू जहल का गुरूर और उसकी जल्दबाजी इसी की फौज को ले डूबी। बदर में मुसलमानों की ये फतह सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी, नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर थी। इस एक दिन ने पूरे अरब में ताकत का तवाजुन ही बदल कर रख दिया और इसके असरात मैदान जंग से कहीं ज्यादा गहरे और देर पा साबित हुए। इस शिकस्त की शिद्दत को समझने के लिए ना जरा माजी में झांकते हैं। कुरैश पिछले 60 सालों से एक नाकाबिले शिकस्त ताकत समझे जाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अब्राहा के हाथियों वाले बहुत बड़े लश्कर को भी शिकस्त दी थी और आज वो अपने से 3 गुना छोटी फौज से हार गए थे। ये पूरे अरब के लिए एक नाकाबिले यकीन खबर थी। और इस एक फतह ने दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। एक मगरबी मौर्रिख ने इस सूरत हाल को कुछ यूं बयान किया है कि बदर से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमजोर निकाले हुए शख्स के तौर पे देखा जाता था, लेकिन बदर के बाद वो पूरे अरब में एक बादशाह और एक फौजी ज़हीन के तौर पर मशहूर हो गए। सोचें कितना बड़ा फर्क था। लेकिन हर बड़ी फतह की एक भारी कीमत भी होती है। मदीना में जहाँ एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था, वहीं इस खुशी के पीछे गहरे ज़ाती गम और आने वाले वक्त के खतरात भी मंडला रहे थे। जब फातेह लश्कर मदीना वापस पहुंचा ना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी प्यारी बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा की वफात की खबर मिली। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा ज़ाती सदमा होगा, लेकिन इस गहरे गम के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं किया ताकि मुसलमानों के जश्न में कोई कमी ना आए। और ये जश्न ज्यादा देर तक नहीं चल सका। कुरैश के लिए बदर की शिकस्त एक ऐसी जिल्लत थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अबू सुफियान ने बदला लेने की कसम खाई और पूरे अरब से पता है कितने सिपाही जमा करना शुरू कर दिए? 3000। जंगे बदर कोई इख्तिताम नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े और लंबे तसादुम का आगाज थी।